ان سجدوں والوں کو کس بات کا ڈر تھا؟ کون سا خوف انہیں ستا رہا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ یہ جو 72 ہے نا، ان کے جو سجدے ہیں نا وہ خالص ہیں، ان کے سجدے دنیا پرست نہیں خدا پرست ہیں۔ ان کے سجدوں میں خدا بستا ہے، ان کے سجدوں میں خدا کی محبت رہتی ہے، ان کے سجدوں میں مصطفیٰ کا عشق دوڑتا ہے، ان کے سجدوں میں قرآن جھومتا ہے، ان کے سجدوں میں قرآن رشک کہتا ہے، ان کے سجدوں پہ کعبہ بھی طواف کرتا ہے۔ تڑپ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ امام کے سجدے کو طواف کرتا ہے۔ انہیں پتا تھا، اس لیے 22,000 کا لشکر، کتنا؟ 22,000 کا لشکر، اور اس میں بھی بڑے بڑے پہلوان، عراق کے، مصر کے، ایران کے، بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں۔ اب ابن سعد کی طرف یہ تحریر بھی، ایک آپس میں ملاقات ہوئی، تاریخ میں آتا ہے امام علی مقام اور ابن سعد کے بیچ میں ملاقات میں امام نے ابن سعد سے کہا، اے ابن سعد، تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں حضور کا شہزادہ ہوں، میں حضور کا نواسا ہوں، پوری دنیا میں میرے سوا اب کوئی نواسا نہیں ہے، کیا تو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا؟ کیا جواب دے گا اللہ کو قیامت کے دن؟ کیا ہوگا تیرا؟ کہا ایک کام کر، میں تین تجویز تیرے سامنے رکھتا ہوں، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس بھیج دو وہاں، یا سامنے جو گاؤں ہے قادسیہ مجھے وہاں جانے دو، میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتا ہوں، یا پھر جس طرح سے میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ امیر معاویہ سے ساتھ خود طے کیا تھا، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ یزید کے ساتھ طے کر لیتا ہوں۔ یہ 3 شرطیں۔ ابن سعد خوش ہو گیا کہ صلح کا راستہ نکل آیا، کوئی تجویز نکلی ہے۔ ابن زیاد کے پاس اس نے یہ پیغام بھیج دیا کہ اللہ کا شکر ہے اب جنگ ٹل چکی ہے، امام نے یہ 3 راستے دیے ہیں، آپ کوئی بھی ایک راستہ اختیار کر لو۔ ابن زیاد بھی پہلے تو خوش ہوتا ہے، لیکن قریب میں ایک بدبخت شمر بیٹھا ہوا تھا قریب میں ہی، کہا اے ابن زیاد، کیا تو اپنی ہار تسلیم کر رہا ہے؟ وہ چل کے تیری زمین پر آئے ہیں، جب تک وہ جھکتے نہیں تو کوئی بھی صلح کا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، ایسے لوگ آج بھی ہیں جو صلح پسند نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا ایک چیز حدیث دے رہا ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، سب سے زیادہ وہ بندہ مجھے پسند ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جوڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اس بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، 3 بار کہا ناپسند کرتا ہوں، جو لوگوں کو توڑتا ہے، سمجھ رہے؟ جھگڑے ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، جھگڑے کے اندر پھر پیٹرول ڈالنا، سمجھ رہے؟ آگ کو اور بڑھانا، جھگڑے کو اور مزید کرنا، تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا تعلق ان سے شمر سے ہے، کولی سے ہے، سنان سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بدبخت شمر نے یہ کہہ دیا، ابن زیاد نے کہا بات تو تیری صحیح ہے۔ خیر، اب اس نے شمر کے ہاتھ میں یہ خط دیا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اے ابن سعد، اگر تو امام کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، یزید کی بیعت پہ راضی نہیں کر سکتا، اور تیرے دل میں اگر کچھ اور ہے، تو یہ جتنی فوج ہے نا تو شمر کو سونپ دے۔ اور شمر کو اس نے بزبانی کہا سب سے پہلے اگر ابن سعد نہ مانے تو اس کا سر کاٹ دینا۔ شمر پہنچا کہاں؟ کربل کے میدان میں۔ ابن سعد کو کہا لے یہ خط۔ ابن سعد نے یہ خط پڑھا، کہا ظالم تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا کر دیا تو نے؟ امام کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ کہا دیکھ بھائی، اگر تو جنگ نہیں کر سکتا تو یہ جتنی بھی فوج ہے نا مجھے سونپ دے، تو چلا جا۔ کہا نہیں، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، رے کی حکومت تو میں نہیں چھوڑ سکتا، سمجھ رہے؟ کرسی کا کھیل، کہتے ہیں نا کرسی بڑی کمال کی چیز ہے، کچھ بھی کرواتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھوں کو نچواتی ہے، یاد رکھیں، اور ایسے ایسے ناچ نچواتی ہے کہ نچنیاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ کرسی کا کھیل ہے بھائیو۔ وہ مداری نہیں ہوتے، مداری میلوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ میلہ، یہ دنیا میلہ ہی ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ میلہ دیکھا نہیں دیکھا میلہ؟ ہاں، میلے میں جب جاتے ہیں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں میلوں میں، صبح سے میلہ شروع ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے. سمجھیے دنیا میلہ ہے. امام نے کیا کہا؟ دنیا میلہ ہے. ابن سعد یہ میلہ ہے. ہاں، یہ جو مداری کے رنگ ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچنے والا، کچھ نہیں بچنے والا. ہاں، تو یہ سارے کے سارے مداری تھے. ابن سعد نے کہا نہیں، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا. خیر، اس نے پہلا تیر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمے پہ گاڑا، پہلا تیر چلایا اور کیا کہا؟ استغفر اللہ. کیا کہتا ہے ابن سعد مردود کہتا ہے کوفیوں سے، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ پہلا تیر جنگ کا شروعات کا میں نے چلایا ہے، گواہ رہنا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ہاں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہلچل ہو گئی ہے تو کہا کہ کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ حضرت زہیر سے کہا جاؤ پتہ لگاؤ کیا ہے. تو حضرت زہیر اور حر، یہ حر بن یزید جو ہے نا، یہ اس وقت جب یہ جنگ کی شروعات ہو رہی تھی تو حر بن یزید ابن سعد سے کہتا ہے کیا واقعی میں تو امام سے جنگ کرے گا؟ واقعی میں؟ کہا ہاں، اور ایسی جنگ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. کہا تو بڑا لعنتی ہے. ہاں، میں تو سمجھا کہ کوئی سمجھوتا کرو گے تم لوگ. حر بن یزید نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور پہنچ گئے خیمے میں. خیمے میں جا کر کے حضور امام علی مقام کے قدموں میں گر گئے. کہتے حضور میں ہی گنہگار ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا. اگر میں آپ کو جانے دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، یہ صورت نہ آتی. حضور مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حر کو کہا اٹھ جا. اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. ہاں، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد ہے. کہا آپ گھوڑے سے اتر؟ کہا نہیں، جب تک میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک کہ میرا سر آپ کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے. خیر تو حضرت زہیر اور حضرت حر کو بھیجا. کیا واقعی صورتحال ہے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کہا جنگ شروع ہو چکی ہے. امام نے کہا ان سے کہو ہمیں ایک رات دے دے. ایک رات یہ معاملہ ہے نا، پورا ایک رات کا ہی ہے. ایک رات دے دیں ہمیں. کس لیے بھائی ایک رات کیوں مانگی تھی؟ بھائی اگر ہم کسی سے ایک رات مانگتے ہیں کس لیے کوئی اور منصوبے بنا لیں، پلاننگ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، طاقت کو جوڑ لیں یہاں سے وہاں سے. آج کل تو خیر فون کا زمانہ ہے، فون کر لیں گے، میسیجز بھیج دیں گے، اس کو بلا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. امام نے کہا ایک رات کی مہلت. کیوں؟ کہا یہ ایک رات ہم اپنے رب کو منوائیں گے. ہائے ہائے، رب تو مان چکا ہے، پہلے ہی مان چکا ہے. ہاں، پہلے ہی رب تو مان چکا ہے. یہ وہ ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ نفل نہ پڑھیں کوئی ضرورت نہیں، جنت واجب ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ کہتے بھائی. یہ وہ ہیں، یہ وہ جن کے بارے میں حضور نے کہا دیکھو دیکھو جنتی سردار ہے. ہائے ہائے، یہ وہ ہے جس کے لیے آمنہ کے لال نے سجدے کو طویل کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں جن کی سواری کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کے شانے ہیں. ہائے ہائے. یہ وہ ہیں جن کو دیکھ کے عمر نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، سواری تو بڑی پیاری ہے. مصطفیٰ نے کہا عمر سواری پیاری ہے، سوار بھی بڑے پیارے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. ہاں، پھر فاطمہ سے کہا فاطمہ حسین میرا بیٹا بھی ہے اور حسین میرے دل کا ٹکڑا بھی ہے. یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے. مدینۃ المنورہ میں گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے کندھے پہ گھنٹوں گھنٹوں لے کے پھرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں. ہاں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور کے قریب میں ہی رہتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب میں گھر تھا، قریب میں ہی تھا. آئے ہائے، محبت پہ قربان جائیں. ایک بار حضور حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ آج میں تیرے گھر پہ سوؤں گا. ہائے ہائے سبحان اللہ، آج تیرے گھر پہ سوؤں گا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے مبارک قدم میرے گھر میں. کہا لیکن میں حسن اور حسین کے لیے آ رہا ہوں. ہائے ہائے، کس کے لیے؟
حسن اور حسین کے لیے آ رہا ہوں. ویسے بھی نانا کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں یہ کس کی دین ہے؟ یہ حضور کی دین ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر پہ آئے, میں نے حضور کے لیے چارپائی رکھی. اب وہ چارپائی ایسی تھی کہ ایک ہی بندہ سو سکتا تھا, لیکن جب حسن و حسین کی سونے کی باری آئی تو میں نے سوچا ان کا بستر حضور کے قریب نیچے کر دوں. کہا فاطمہ نہیں, حسن حسین میرے ساتھ ایک ہی بستر پر سوئیں گے. کہا حضور کہاں سلائیں گے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں تو دیکھتی رہ گئی, دنگ رہ گئی. مصطفیٰ نے ایک طرف سینے کے ایک حصے پہ حسین کو سلایا اور دوسرے حصے پہ حسن کو سلایا. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے ایک آدھا گلاس دودھ کا رکھا, کیونکہ حسین روزانہ رات کو اٹھتے تھے, انہیں دودھ چاہیے رہتا تھا روزانہ رات کو. میں نے دودھ رکھ دیا. آدھی رات ہوئی, حسین اٹھے, میں دھیرے سے اٹھی تاکہ حضور نہ اٹھ جائیں. جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا, مصطفیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا فاطمہ آج یہ کام بھی میرا ہی ہے, دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا حسین کو. یہ محبت حسین ہے, ہاں یہ شان حسین ہے, یہ عظمت حسین ہے. یہ وہ حسین ہے جس کی عظمت کو کعبہ بھی سلام کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کی شان کو مقدس کلام مجید بھی سلام کرتا ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے تو بھی برا نہیں, اچھا ہے کہ قرآن کی سورت حسین ہے. قرآن کی سورت حسین ہے, قرآن کی حقیقی تفسیر حسین ہے, اور قرآن کا حقیقی جواب بھی حسین ہے. کہا ایک رات دے دو. ہائے ہائے, دے دی ایک رات. کیا کیا ایک رات میں؟ وہی بات جو میں نے کہی, قرآن کی تلاوت, خوب قرآن کی تلاوت, خوب نماز, خوب سجدے, خوب رکوع, خوب خیام, خوب توبہ, خوب استغفار. خدا اللہ اللہ, میرے رب کہیں اگر کوتاہی, کہیں غلطی ہو معاف کر دے. تیرا ڈر, تیری محبت کے لیے ہم جیتے ہیں اور تیرے لیے ہم مرتے ہیں. یہ امام حسین کا پوری رات کا ورد تھا, پوری رات کا ذکر تھا. ساری رات گزرتی ہے ذکر و اذکار میں. صبح ہوتی ہے, جنگ کی شروعات ہوتی ہے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا مولانا ملجانا محمد و صحابہ وبارک وسلم. تھکے تو نہیں ہے نا؟ تھکے ہیں؟ ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں تھکا ہوں الحمدللہ. امام حسین کا بڑا کرم ہو گیا. اگر آپ بولیں گے میں پوری رات چلاؤں گا, سمجھ رہے ہیں, لیکن ڈر مت, پوری رات تو نہیں چلاؤں گا. سمجھ, ہم اندر لوگ خوف کر رہے ہیں. ابھی یار بسم اللہ ہم نے کہہ دیا, اب پتہ نہیں یہ بسم اللہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. ڈر مت آپ. انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے, جو اپنا میں وقت لوں گا میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ العظیم, انشاءاللہ. ہاں آپ نے اتنا کہہ دیا بس ہے, الحمدللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب صبح ہوتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لڑنے والے تھے, سب سے پہلے جو گئے نا وہ امام کے فرزند نہیں تھے, امام کے خاندان والے بھی نہیں تھے. جو امام کے ساتھ تھے نا, امام کے ساتھی, امام کے محب, امام کے غلام, انہوں نے کہا جب تک ہم ہیں ہاشمی خاندان میں سے ہم ایک کو بھی جانے نہیں دیں گے, پہلے ہم جائیں گے. حضرت ظہیر, حضرت حر, حضرت حبیب, حضرت سمیحہ, ایسے کئی آپ کے جوامرد غلام محب میدان قارزار میں اترتے ہیں. حر اور ظہیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اتنے بڑے بہادر تھے کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ ان کے مقابلے میں اگر 100 بھی آ جائیں تو ایک بندہ 100 کو پچھاڑ دیتا ہے. یہ مشہور تھے اس وقت, ایسے بہادر. اب جیسے ہی حر ظہیر آپ اترتے ہیں میدان قارزار میں, نعرے تکبیر کہتے ہوئے, اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے,
دشمنوں پر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے گاجر اور مولی نہیں کاٹی جاتی ہے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب 3 دن انہوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ کیا تھا پتہ ہی؟ انہوں نے بلیک میل کیا تھا امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے۔ آج نہیں بچے آج بلیک میل کرتے نہیں کرتے ہیں، پاپا جی یہ چاہیے، ہاں اگر یہ لے کے دو گے تو میں اسکول جاؤں گا، صحیح ہے، تو میں مدرسے جاؤں گا۔ بلیک میل ہوتا نہیں ہوتا؟ اور ویسے بھی دنیا میں بلیک میل کا قصہ تو چل ہی رہا ہے، صحیح ہے، اور یہ سیاست بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، جو بھی کہہ لو۔ تو انہوں نے 3 دن پانی بند کر دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے پر، 3 دن تک پانی بند کیا۔ اچھا سوال یہ اٹھتا ہے امام نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ اٹھا لیتے پانی اسی وقت برس جاتا۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ وسلام ہاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے جب مکہ ریگستان تھا، کعبۃ اللہ نہیں تھا وہاں، یہ جنت کے اندر ان کا مقام اللہ نے محل تیار کیا، ان کی روحیں جسم سے جدا ہوتی ہیں، پڑھیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام آقا مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور چچا جان اب مجھے اجازت دیں، میں بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر اور آپ کی محبت میں اپنا سر قربان کر دوں۔ ہائے کتنے سال کی عمر ہے؟ 17 سال کی عمر۔ کتنے؟ 17 سال کی عمر ہے۔ تربیت دیکھیں، تعلیم دیکھیں، سبق دیکھیں، کیسی اسکول ہوگی، کیسا مدرسہ ہوگا، یہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی، یہ کتنی بڑی کالج ہوگی۔ 17 سال کا نوجوان، کڑیل نوجوانی ہے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ شہادت۔ کیا مانگ رہا ہے؟ شہادت۔ آج کا نوجوان 17 سال کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ اسمارٹ فون، صحیح ہے، موویز، صحیح ہے، ڈراماز، صحیح ہے، فیس بک، برابر ہے، گوگل، پوری رات اس پہ بیٹھوں، باہر میں جاؤں، ڈرائیو کروں، راستوں پہ گھوموں، صحیح ہے، نام قاسم، نام اسماعیل، نام محمد، نام ادریس، نام الیاس، اللہ اکبر۔ اس لیے تو عمر نے کہا تھا جب ایسا وقت آئے گا بیت المقدس واپس سے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو ہے نا، ہے۔ قاسم نے کہا مجھے اجازت دے۔ امام نے تڑپ کے دیکھا امام قاسم کی طرف، کہا ہے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تیرے چہرے میں مجھے حسن کا چہرہ نظر آتا ہے، میں تجھے کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ امام قاسم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا امام علی مقام کے پاس ضد کی، آقا مجھے اجازت دے، مجھے شوق ہے، یہ میری تڑپ ہے، میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ میں آپ کے نام پر خدا اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کو فدا کر دوں۔ کربلا کی زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ امام قاسم کو امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا، اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس پہنایا، اپنے ہاتھوں سے ذرا دی، اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں میں تلوار تھمائی، اپنے ہاتھوں سے نیزہ دیا، اور پھر امام نے امام قاسم کے پیشانی کو چوما، آنکھوں کو چوما اور ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ اب رخصت ہوتے ہیں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کے میدان میں جب امام قاسم پہنچتے ہیں، شیر کی طرح داڑ کر کہتے ہیں ابن سعد پتہ ہے تجھے میں کون ہوں؟ پتہ ہے تجھے میں کون ہوں؟ میں فاتح خیبر، علی مرتضی، شیر خدا، حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ لوگوں نے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چاند سا چہرہ ہے کون؟ جب ابن سعد نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، ہلکے میں مت لینا، یہ حسن کا بیٹا ہے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارزق جو پہلوان تھا نا، ابن سعد نے اسے کہا، اس نے ہنس کے کہا بچے کے سامنے تو مجھے بھیج رہا ہے؟
یہ میرے 4 بیٹے ان میں سے ایک کافی ہے. پہلے بیٹے کو بھیجا. امام قاسم نے مسکراتے ہوئے ایک بار میں اس جہنمی کے سر کو جہنم رسید کر دیا. 4 بیٹوں کو جہنم رسید کیا. اب ارزق مست ہاتھی کی طرح ہلتا ہوا امام قاسم کے سامنے آتا ہے. تھوڑی دیر وار ہوتے ہیں تلواروں کے. امام قاسم عقل مند تھے, انہیں جنگ کا پتہ تھا. کہتے ہیں یار ارزق تو تو بڑا ہی بے وقوف ہے, میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا, لیکن تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو نے اپنے گھوڑے کی زین کیسے باندھی ہے. سمجھ رہے ہیں. اب اس نے نیچے دیکھا, جیسے ہی نیچے دیکھا امام قاسم نے حیدری تلوار سے جہنمی کا سر جہنم رسید کر دیا. کئی سروں کو جہنم رسید کی. آخر کار 3 دن حلق سوکھی ہوئی تھی. 3 دن کی حلق سوکھی ہوئی تھی. واپس لوٹتے خیمے کی طرف. کہتے چچا جان, اس رب کی قسم اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا تو ان کے لیے تو میں ایک کافی ہوں. آئے آئے آئے, اشارہ کر کے کہتے ہیں ان کے لیے تو میں ایک کافی ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام قاسم کو اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے امام قاسم اپنے چہرے کو کھول, اپنے منہ کو کھول, اپنی زبان باہر نکال کر کہتے اسے چوس لے. یہ وہ زبان ہے جسے مصطفیٰ چوسا کر دیتے. تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیں. یہ وہ زبان ہے جسے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور رہی بات پیاس کی, تو ہم سب کی پیاس تو وہاں اوپر بجھنے والی آب کوثر سے. امام قاسم نے پھر رخ کیا, میدان کی طرف گئے. کئی جہنمیوں کو جہنم رسید کیا. آخر کار حلق سوکھا ہوا تھا. ابن سعد نے یہ اعلان کیا ارے 1 1 2 2 3 3 4 4 کا کام نہیں. یہ کوئی عام نہیں, یہ کوئی مصری پہلوان نہیں, یہ کوئی یمنی عراقی پہلوان نہیں, یہ علی کا خون ہے. یہ علی کا خون ہے. اگر ان کو ہرانا ہے تو مل کے ان پہ حملہ کرو. 500 600 لوگوں نے امام قاسم پہ تیروں کے حملے کیے, نیزوں کے حملے کیے. آخر کار امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں. امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں. امام علی مقام امام قاسم کے پاس پہنچتے ہیں. سارے قاسم کو اپنی گود میں رکھتے ہیں, اپنے ہونٹوں سے قاسم کی پیشانی کو چومتے ہیں. قاسم نے آخری آنکھ کھولی, امام کے چہرے کا دیدار کیا. آنکھیں بند ہوئی, روح جدا ہوتی ہے. پڑھے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایسے گھڑی کی طرف. بھائی ابھی تو باقی ہے. ہاں گھڑی اگر مجبور کر رہی اتار کے جیب میں رکھ لے, کیا ہوگا؟ یہاں کی گھڑی آپ کو مجبور کر رہی, میں کہہ دوں ان کو بھی اتار کے رکھ لیں. سمجھ رہے ہیں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس آتے علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کی فوج کے, جو چھوٹی سی فوج تھی اس کے آپ سے سالار تھے, علمبردار جھنڈا اٹھانے والے, آتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جان اب مجھے اجازت دیں, میں فرات پہ جا کر کے پانی لے کر آؤں. مجھے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی, مجھے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی. امام نے ایک نظر عباس کی طرف دیکھا, کہا اے عباس تو تو میرا سیدھا بازو ہے, تو تو میرا سیدھا ہاتھ ہے, میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ عباس نے کہا اے امام, اے بھائی جان, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے اجازت دے دیں, میں مجبور ہوں, سکینہ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. اللہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے, کتنے بڑے ظالم ہوں گے, اندازہ لگائیں. ہاں آج بات یہ سمجھ میں آتی ہے یار. کبھی کبھی سوچتے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں
نماز، صرف روزہ، صرف حج، صرف زکوٰۃ، یہ محبت، یہ عشق، یہ الفت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو سب کچھ ہے۔ بغیر محبت کے نماز بھی مردہ ہے یا نہیں ہے؟ بغیر محبت کے سجدہ بھی مردہ ہے، بغیر محبت کے تلاوت قرآن بھی مردہ ہے، بغیر محبت کے دعا بھی مردہ ہے۔ اگر ان کو زندہ رکھنا ہے نا تو ان کی محبتوں سے زندہ رکھیں۔ کہا مجھے اجازت دیں، آخر کار امام نے اجازت دی۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، فوجوں کو چیرتے ہوئے، تلواروں کے وار کرتے ہوئے، نیزوں سے وار روکتے ہوئے، تیروں کے وار روکتے ہوئے فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں تک پہنچے؟ فرات تک۔ گھوڑے سے اترے، مشکیزے کو بھرا، پانی کا چلو اٹھایا، پینے گئے، پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ کہا سکینہ پیاسی بیٹھی ہے خیمے میں، علی اصغر پیاسا بیٹھا ہے خیمے میں، اور عباس تو پہلے پی لے گا۔ ایمان نے گوارا نہیں کیا، مشکیزہ سنبھالا اور نکلے۔ چاروں طرف کیفیوں میں آواز پھیل گئی۔ ابن سعد نے کہا یاد رکھو، اگر یہ ایک مشکیزہ امام کے خیمے تک پہنچ گیا تو رب کی قسم ہم میں سے ایک نہیں بچے گا، ایک نہیں بچے گا، کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے سب کے سب۔ اب خوش مت کرو، مشکیزہ چھین لو، صرف مشکیزہ چھینو۔ امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نوفل نے اور زرارہ نے سب سے پہلا تیر مارا، آپ کو ایسا وار کیا، بازو پہ تلوار کا بازو کٹا، بازو کٹتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کیا؟ فوراً مشکیزے کو دوسرے بازو میں لے لیا۔ نوفل نے پیچھے سے دوسرے بازو پہ وار کیا، وہ کٹا، آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں تھما لیا۔ خدا کو کچھ اور منظور تھا، رب کو کچھ اور منظور تھا، مشکیزوں میں تیر مارے گئے، پانی زمین پہ گرتا ہے، آپ کے جسم کو تیروں سے چھلی کیا جاتا ہے، آپ زمین پر گرتے ہیں، بھائی کو آواز دیتے، امام عالی مقام آتے، سر کو گود میں رکھتے ہیں۔ عباس نے ایک نظر کھول کے امام کے چہرے کی زیارت کی، آنکھ بند کر لی، روح افسری، روح نورانی جسم سے جدا ہوتی ہے۔ پڑھیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام عالی مقام کے بیٹے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال کی عمر ہے آپ کی۔ کتنی؟ 17 سال کی عمر۔ چہرے پہ عکس کس کا ہے؟ حضور کا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ المنورہ میں جب بھی صحابہ کرام کو حضور کی بہت زیادہ یاد آتی تھی تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے صحابی۔ سبحان اللہ، اللہ نے علی اکبر کے چہرے میں حضور کا عکس رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ علی اکبر نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا، ابا حضور اب مجھے اجازت دیں، میں بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر اور آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ کہا بیٹا جی، پتر تجھے اس لیے اجازت دوں، شہادت کے لیے اجازت دوں؟ ہاں؟ کہا نہیں ابا حضور آپ کو اجازت تو دینی پڑے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ کو لباس پہنایا، ذوالفقار تلوار ہاتھ میں دی، امامہ پہنایا، نیزہ دیا۔ علی اکبر نکلے میدان کارزار میں، کربل کی میدان میں علی اکبر جب پہنچتے ہیں تو ایسا لگا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہے۔ کوفی کہنے لگے یار اتنا چمکدار چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، آوازیں آنے لگی، تھم کے رہنا یہ حسین کا بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ علی اکبر کی تلوار چلی، کئی سوؤں کو آپ نے جہنم رسید کیا، بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے آنے سے ہچکچانے لگے، ڈرنے لگے، خود سے حملہ کیا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، علی اکبر نے خود سے حملہ کیا ہے۔ جب پیاس نے تڑپایا، حلق سوکھا ہوا تھا،
واپس پلٹاتے ہیں گھوڑے کو، امام سے جا کر کہتے ہیں ابا حضور پانی کی کچھ بوندیں اگر مل جائیں ان کوفیوں کے لیے میں ایک کافی ہو جاؤں گا۔ امام نے واپس سے اپنی زبان نکالی، امام علی اکبر کو چسائی، چہرے پہ بوسہ لیا، امام علی اکبر واپس لوٹتے ہیں، کئی جہنم کوفیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ آخر کار ابن سعد نے پھر وہی چال چلی جو امام قاسم پر چلی تھی، تیروں کے وار کروائے، بالوں کے وار کروائے، آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اپنے ابا کو پکارتے ہیں، امام علی مقام آتے ہیں، سر کو گود میں رکھتے ہیں۔ علی اکبر نے بھی آنکھوں سے امام کے چہرے کا دیدار کیا، امام علی مقام کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیا، روح افسری، روح نورانی جسم سے جدا ہوتی ہے، پڑھے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 مہینے کے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی جو ماں تھی علی اصغر کی، وہ آ کر کے کہتی ہیں میرے سر کے تاج، ان کوفیوں سے کہیں کہ اس بچے نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے نا، چند پانی کی بوندیں علی اصغر کو دے دیں، چند پانی کی بوندیں علی اصغر کو پلا دیں۔ امام نے ہاتھوں میں علی اصغر کو لیا، باہر نکلے، نکل کر کہتے ہیں تمہارا گنہگار میں ہوں، بدلہ تمہیں مجھ سے لینا ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو یہاں پانی پلا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کی مدد قیامت کے دن میں کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ لیکن ان کے مقدر میں بدقسمتی لکھ چکی تھی، لعنت اتر چکی تھی، ہرملا کا تیر آتا ہے، علی اصغر کے گلے سے پیوست ہوتے ہوئے امام کی شانے سے گزر جاتا ہے، امام علی اصغر کی روح بھی جدا ہوتی ہے۔ امام نے علی اصغر کو آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کے کہا میرے مولا اس ننھے علی اصغر کی بھی قربانی قبول کر لے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ یہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہوتے ہیں، آپ کے بیمار بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، جب پتہ چلا کہ اب ابا حضور نکل رہے ہیں، آپ آتے ہیں، کہتے حضور ابا میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں۔ امام نے بٹھایا، بٹھا کے سمجھایا، کہا زین العابدین تجھے تو میری نسل چلانی ہے، تجھے تو میری نسل چلانی ہے۔ آج جتنے بھی حسینی سید ہیں نا، یہ امام زین العابدین میں سے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی حسینی سید ہیں، دیکھیں حسنی اور حسینی بات تو ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، حسنی اور حسینی، تو جتنے حسینی ہیں وہ امام زین العابدین میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھایا تجھے میری نسل چلانی ہے، گھر کی عزت اور ان عصمتوں کو تجھے مدینے تک پہنچانا ہے، یہ تیرا کام ہے بیٹے، یہ تیرا کام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے گھر والوں کو خطبہ دیتے ہیں، ایسے عالم میں علی اکبر شہید ہو چکے، عباس شہید ہو چکے، امام قاسم شہید ہو چکے، پانی بند ہو چکا ہے، حلقیں سوکھ چکی ہیں، ستم کے ستم ٹوٹ رہے ہیں، دکھوں کے پار ٹوٹ چکے ہیں، اس عالم میں بھی امام کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ امام نے اس وقت بھی خطبے میں اپنے کنبے کو کس چیز کی تعلیم دی، کس چیز کا سبق دیا، کس چیز کا درس دیا؟ ایک ہی درس دیا، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے قانون کے تلے چلنا ہے، ایک قانون بھی نہیں توڑنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کا قانون توڑا تو ہم نے دین کا قانون توڑا، اور دین کا قانون توڑنے والا غدار ہوتا ہے۔ یہ امام نے نصیحت کی اپنے گھر والوں کو، صبر کا دامن پکڑنا، یہ امام کی نصیحت تھی، کس کا؟ صبر کا دامن پکڑنا۔ اس لیے تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو نماز اور
صبر سے، صبر سے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کربلا کے لیے جو اتری تھی، سبحان اللہ، ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کربلا میں امام کے خیمے میں نماز اور صبر کے سوا اور تھا کیا؟ بتا دیں، بتا دیں، نماز اور صبر کے سوا کیا تھا؟ تھا کچھ؟ ہاں، نمازیں ایسی، ایسے سجدے، ایسے سجدے، قیامت تک کوئی ایسے سجدے نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور صبر کیسا؟ ہمالیہ پہاڑ بھی پگھل جاتا، سارے پہاڑ بھی پگھل جاتے، لیکن امام کا صبر پگھلا نہیں پگھلا۔ استقامت امام نے دکھائی، صداقت امام نے دکھائی، شجاعت امام نے دکھائی، عدالت امام نے دکھائی، ایمانداری امام نے دکھائی۔ ایمان کیا ہوتا ہے امام نے سمجھایا، سجدہ کیا ہوتا ہے امام نے دکھایا، قیام کیا ہوتا ہے امام نے بتایا، قرآن کی تعلیم کیا ہوتی ہے امام نے سمجھایا، اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے امام نے سمجھایا۔ ہاں، اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلہا بنایا، سبحان اللہ، کربل کی میدان کے لیے۔ ہاں، کربل کے میدان کے لیے، جہاد کے لیے۔ ہاں، ہم تو دولہا ایک ہی چیز کو سمجھ جاتے ہیں، جنگ کے دولہے بڑے ہوتے ہیں بھائیوں، جو جنگ کرتے ہیں نا وہ بڑے دولہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی روح نکل جائے وہ شہید کہلاتے ہیں، واپس لوٹے وہ غازی کہلاتے ہیں، وہ جنگ کے دولہے ہوتے ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس دیا، ذوالفقار تلوار دی، حضور کا مبارک امامہ دیا، سبحان اللہ، امام نے حضور کا امامہ پہنا ہے، ہاتھوں میں اپنے ابا جی حضرت علی کی ذوالفقار تلوار ہے، ہاں، نیزہ لیا۔ ہاں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے خطبہ دے کر کے اب نکلتے ہیں میدان کربل کی طرف۔ وہاں پر بھی آپ نے خطبہ دیا۔ ہاں، جب آپ نے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پھر اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا ہے، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہے جو ثنا اور شان کے لائق ہے۔ پھر آپ نے سمجھایا، بہت کچھ کہا، اے کوفیو، میں حضور کا نواسا ہوں، آخری نواسا ہوں اس سرزمین پر، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دور ہٹ جاؤ۔ شمر جیسے بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے، خلل ڈالتے ہوئے کہا، امام ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر ہم سے جنگ کر لو۔ امام نے کہا مجھے پتہ ہے تم نہیں ماننے والے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں سمجھایا اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی سبب باقی نہ رہے کہ امام نے ہم کو سمجھایا نہیں تھا، مجھے پتہ ہے۔ اب سنو، رہی بات یزید کی بیعت کی، تو میں امام، میں حسین، میں مصطفیٰ کا نواسا، میں دین کا غلام، کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے، یہ امام نے کہا۔ اب رہی بات جنگ کی، تو بھیجو کس کو بھیجنا ہے۔ ہاں، اب کربل نے دیکھا، سرزمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تلوار ذوالفقار جب چلنے لگی ہے، ابن سعد نے آپ کے لیے خاص لوگوں کو محفوظ رکھا تھا کہ جب امام آئیں گے نا تب ان پہلوانوں کو بھیجوں گا، تب ان بہادروں کو بھیجوں گا۔ آپ کے مقابلے میں عراق کے، ایران کے، مصر کے بڑے بڑے بہادر آئے، لیکن ذوالفقار کی ایک وار سے حیدر کرار کے نور نظر لگتے جگر حسین نے ایک ہی وار میں 100 کے برابر پہلوانوں کو جہنم رسید کیا، 100 کے برابر پہلوانوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ ایسی تلوار چلی ہے، ایسی تلوار کربل میں حسین کی چلی ہے کہ آج بھی کربل کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ کوفی سہم گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، حسین جن پہ ہم نے 3 دن پانی بند کر دیا،
3 دن حلق سوکھا ہوا، اناج کا دانہ تک نہیں ہے، اور اتنی قوت کہاں سے آئی؟ اتنی قوت کہاں سے آئی؟ ہاں سہم گئے کوفی، امام تلوار چلاتے جا رہے ہیں، کوفی کٹتے جا رہے ہیں، صفوں کی صفیں بچتی جا رہی ہیں، کوفیوں کی صفوں کی صفیں۔ یہ آج جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے جنگجو ہوئے ہیں نا، ان میں جو قوت آئی ہے نا، یہ صدقہ حسین کا ہے، یہ صدقہ علی کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کس کا؟ حیدر کرار کا صدقہ ہے۔ حسین نے جب نعرے تکبیر کہتے ہوئے، ذوالفقار نکالتے ہوئے کوفیوں پر جب چلایا ہے، ابن سعد تھم گیا، سہم شمر سہم گیا، کھولی سہم گیا، سمران سہم گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ امام میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ ابن سعد نے کہا ایسے تو ہم سب ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں، ہاں کیا کریں؟ آپس میں مشورہ کیا، وہی ترتیب اپنائی جو امام علی اکبر پہ اپنائی تھی، 500 سے مزید تیر اندازوں کو مقرر کیا، تلوار والوں کو مقرر کیا، بھالے نیزے، کہ مل کر کے حسین پہ وار کرنا ہے، مل کر کے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، آپ کا پیران جب اتارا گیا نا، 133 سوراخ تھے آپ کے جسم میں۔ کتنے؟ 133 سوراخ، ہول آپ کے مبارک جسم میں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ سوراخ، اور وار کتنے تھے؟ ٹوٹل 72 زخم جو لگے ہوئے تھے آپ کے پورے جسم کے اوپر، یہ زخم تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تلوار چلنے لگی ہے، تلوار چلنے لگی، یہ چلتی ہوئی تلوار امت مسلمان کو بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اگر ایمان میں جان ہے تو تلوار بھی جاندار ہوگی، سمجھ لیں۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی اور امت کو بتا رہی تھی کہ اگر عدل ہے، انصاف ہے، ایمانداری ہے، تمہارا وجود اگر صاف ہے، تمہارا دل اگر خدا کے لیے ہے، اور تمہارے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، تابعداری ہے، اطاعت ہے، وفاداری ہے اور فرما برداری ہے، تو ایک تلوار ہزاروں پر کافی ہے۔ یہ امام نے درس دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کس نے؟ امام علی مقام نے درس دیا۔ لیکن اگر حسین کا نام بھی لیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، جوا بھی کھیلیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، مٹکے کا بزنس بھی کریں گے، حسین حسین بھی کریں گے، اور دارو کی بٹھیاں بھی چلائیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، ساری رات ناچیں گے، حسین حسین بھی کریں گے، ساری رات چھاتیوں کو پیٹیں گے، حسین حسین کریں گے، یہ وہ کام کریں گے جو یزیدیوں نے کیا تھا، پھر کہیں گے ہم تو حسین کے شہدائی ہیں، ہم تو حسین کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں۔ یہ منافقت چھوڑ دو، اگر حسینی ہو تو سچے بنو، حسینی ہو تو سجدوں سے پیار کرو، حسینی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، حسینی ہو تو توبہ کرو، حسینی ہو تو استغفار کرو، حسینی ہو تو عدل اور انصاف کرو، حسینی ہو تو یتیموں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرو۔ اور جب چل رہی تھی تلوار حسین، کعبہ بھی ناز کر رہا تھا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب چل رہی تھی تلوار کربل کے میدان میں، آسمان فخر کر رہا تھا۔ جب لہرا رہی تھی تلوار امام حسین کی، گنبد خضرا بھی جھوم رہا تھا۔ جب لہرا رہی تھی حسین کی تلوار، خدا کی قسم فرشتے رحمت برسا رہے تھے تلوار حسین پر۔ آخرکار شہادت مقدر تھا آپ کا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، اتنے تیروں کے وار ہوئے، وہی میں نے پہلے بتایا 133 سوراخ تھے جسم میں۔ آپ جب مبارک
घोड़े से उतरते हैं, नीचे गिरते हैं, हाँ नीचे आते हैं। सिन्नान नामी एक बदबख्त ने आपके पेशानी में एक तीर मारा जो पेवस्त हुआ पेशानी के अंदर आया है। ये लम्हा जो है ना, ये लब्बे लुबाब है करबल का, पूरे वाक़े का। यूँ समझ लें पूरे वाक़े की ये जान है, जान ये है। जब आप घोड़े से नीचे उतरते हैं, तीर पेशानी में लगा है, आपने तीर को निकाला, पेशानी से तीर को निकाला। वक्त कौन सा था? सोहर, जुम्मे का वक्त था, जुम्मे का वक्त था। छल्ली हो चुके तीरों से, लगा हुआ तीर पेशानी से निकाला। हुसैन ने क्या किया? सबसे पहले सजदा। हाय हाय, क्या किया? क्या किया? सजदा। अगर हम हुसैनी हैं तो हमें किससे प्यार होना चाहिए? किससे? बोले भाई, सजदे से। अगर हम हुसैनी हैं, हमारा नशा क्या होना चाहिए? सजदा। हमारी तड़प क्या होना चाहिए? सजदा। क्योंकि हुसैन ने पेशानी से तीर निकाल के सजदा किया, सजदा किया। अब सुने आखिरी बात, दुनिया में जो जिस हालत में जाएगा, कब्र में उसे ऐसे ही उठाया जाएगा। जो एहराम में गया उसे एहराम में उठाया जाएगा। ये हुजूर का फरमान है। हाँ, जो एहराम में गया उसे एहराम में उठाया जाएगा। अली बिन हुसैन सजदे की हालत में है, पता चला आप कब्र में भी सजदे में हैं और कयामत में सजदे में उठाए जाएंगे, सजदे में ही उठाए जाएंगे। ये इमाम की शान है। खैर, अब आपके मुबारक सर को अलग किया गया दड़ से। किसने किया है? तारीख में सिन्नान का भी नाम है, खोली का भी नाम है और बदबख्त शिमर का भी नाम है। आपकी मुबारक रूह अफसरी, रूह नूरी, अनवारी, मुक़द्दसी, बरकती मुबारक जिस्म से जुदा होती है। पढ़ें कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। बस मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माएँ, मेरी बहनें, इस शहादत से हमें क्या सबक लेना है? बस आखिरी मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट बचे हुए हैं। क्या सबक लेना है? हमने सुन तो लिया, बहुत सारी सुभान अल्लाह भी कह दिए हैं हमने, बहुत सारे नारे भी लगा दिए हैं, कई लोगों ने आंसू भी बहा दिए। क्या बस है ये? मैंने इब्तिदा में मैंने यही कहा था ना, क्या इतना बस है मोहब्बत हुसैन के लिए? नहीं है। अहद करें, मिल के हम सब अहद करें, मिल के हम अहद करें, अपने आप से वादा करें। मैं किसी से उंगली नहीं उठवाता, अपने आप से ये वादा करें। आज हुसैन की महफिल में बैठे हैं, वो हुसैन जो तब भी ज़िंदा थे आज भी ज़िंदा है। सुभान अल्लाह, है या नहीं? वो हुसैन जो तब भी ज़िंदा थे आज भी ज़िंदा है। हम हुसैन वाले हैं यार, हम थोड़ी ना यजीद वाले हैं। जब हम हुसैन वाले हैं तो काम भी हुसैन वाले करें। हाँ करें, आज से ये अहद करें, नमाज के हम पाबंद होंगे इंशाअल्लाह। अहद करें, अहद करें इंशाअल्लाह। रमज़ान आएगा हम एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अहद करें, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, माल से नवाजा है, वो अपनी ज़कातें देंगे पूरी पूरी और अल्लाह के खातिर देंगे। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक चीज़ मैं जो शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, अभी तक आज भी कहूँगा, हम कौन हैं? सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द और भी जमातें हैं। देखें वो किस पोजीशन पे हैं, वो कहाँ हैं? आज वो रोज़ाना तरक्की कर रहे हैं, रोज़ाना आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम पीछे हट रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शक नहीं है इसमें। हसद में, बुग़्ज़ में, कीने में, उसको गिराने में, उसको उठाने में, उसको बर्बाद करने में, उसको तबाह करने में। मेरी माएँ बहनें कान खोल के सुने, तबाही और बर्बादी के लिए हमने जो ये ढोंग रचाया हुआ है ना, ढोंगी बाबाओं के पास जाके जो हम तावीज़ ले आते हैं, चिट्ठियाँ ले आते हैं, पानी ले आते हैं, काला जादू, पीला जादू, लाल जादू, ग्रीन जादू करवा के, हाँ
جو ہم لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. یاد رکھیں ایسے لوگوں کا انجام بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک انجام ایسے لوگوں کا. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہم سنی ہیں، ایک ہو جائیں، ایک جماعت ہو جائیں. کیا ہے؟ کوئی کہتا میں لوہار ہوں، کوئی کہتا میں کمبار جماعت میں ہوں، کوئی کہتا میں میمن جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہتا نہیں میں چاکی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ تو چاکی ہے، تو لوہار ہے، تو میمن ہے، تو ترک ہے، تو کوئی بھی ہے، تو کوکنی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو سنی نا، مسلمان تو ہے نا. اگر ہم ایک ہو جائیں گے، دیکھیں بھائی یہ جب انگلیاں مل کے ہوتی ہیں نا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. ایک ہو اسے توڑ دیتا ہے کوئی بھی. مل جائیں. ضرورت ہے آج کہ ہم مل کر کے اپنی اسکول تیار کریں. ضرورت ہے ہم سب مل کر کے اپنا اسپتال، اپنی ہاسپٹل تیار کریں. ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سنی جماعت کو اپنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے نا. آج امام کے اس پنڈال میں ہم بیٹھے ہیں جو اللہ کا گھر بھی ہے. اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آج سے امام کے نام پر ہم سب ایک ہو کر اس مشن پہ کام کریں گے کہ انشاءاللہ 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 سنی جماعت کی خود کی ایک اسکول اور ایک اسپتال ہوگا انشاءاللہ. امام حسین کے نام پہ یہ عہد کریں انشاءاللہ تعالی. یہ میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، عرضی ہے آپ سے. ٹھیک ہے؟ اچھا اب آئیں آخر میں جو لوگوں نے مجھ سے التجا کی ہے دعا کے لیے، تو یہ خاص ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ اور توسل دیتے ہوئے میری مائیں بہنیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت دے. آپ دیکھیں وہ دوپہر سے آتی ہیں، دوپہر سے آتی ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مولود پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں. وہ اپنے طرف سے اپنے پیسے نکال کر کے سبیل میں دیتی ہیں. تو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید طاقت دے. اللہ رب العزت ان کی جائز مرادوں کو پورا کرے، ان کی جائز دعاؤں کو پورا کرے. ان میں جو بیمار ہیں اور جو مجھے کہا گیا ہے، اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو سراپا شفا عطا فرمائے. مولا ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو مریض ہیں مولا ان سارے مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، شفا کامل عاجل عطا فرما. امام حسین کے صدقے اور توسل سے مولا ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، جن کی روزیاں ہیں ان کی روزیوں میں جو رکاوٹیں ہیں مولا ان کو دور فرما، ان کے راستوں کو آسان فرما. مولا خاص عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مظلوموں کی مدد فرما. کشمیری مسلمان، یمنی مسلمان، سیرینی مسلمان، عراقی مسلمان جو مظلوم ہے مولا ان کی مدد فرما. سارے مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا. سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اس مسجد کی مدد فرما، اس جماعت کی مدد فرما، اس جماعت کے کارکنوں کی مدد فرما، چلانے والوں کی مدد فرما. ان کو نیک توفیق عطا فرما. مولا مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہو، مجھ سے اگر کوئی بھول ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اگر کوئی جاننے والا ہو میری خطا کو تو وہ میری اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.